اسرائیلی جارحیت کی بلکہ اسرائیلی جارحیت نے نسل کشی کی تمام حدیں عبور کر دی ہیں اور اگر میں صرف آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ روز صرف 1 گھنٹے میں 30 فضائی حملے معصوم شہریوں پر کیے گئے اور فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. نمبرز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن نمبرز اس سے کہیں زیادہ ہیں اور 3 روز میں بمباری میں شہداء کی جو تعداد ہے وہ 300 سے تجاوز کر چکی ہے. وہاں پر لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں کیونکہ ساری جو بارڈرز ہیں وہ بند ہیں. لوگوں کو اس وقت شدید ضرورت ہے کھانے کی, راشن کی, ان تک یہ سب نہیں پہنچ رہا ہے اور ایسے میں بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہاسپٹلز پر بمباری کی جا رہی ہے, اسکول پر بمباری کی جا رہی ہے اور نسل کشی کی وہی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ تمام حدیں عبور کر چکے ہیں اسرائیل. عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل اپنے گھنونے عزائم سے باز آتا ہمیں کہیں پر نظر نہیں آ رہا. اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی. ساری صورتحال میں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی تعلقات ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. بہت شکریہ ہما صاحبہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہما صاحبہ, بات پھر وہی ہے کہ اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور خطے کا مستقبل اب آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے, آپ نے کہا نا باوجود عالمی پریشر کے, ایکچولی کوئی عالمی پریشر نہیں ہے. اب انہوں نے جو ایک تیسری حد پر اس پوری صورتحال کو لے گئے ہیں وہ ہے لوگ فاقے کشی. یعنی انہوں نے 2 مارچ سے تقریباً بلاکٹ کیا ہوا ہے اسرائیل کا اور وہاں پر کوئی فوڈ ایڈ نہیں جا سکتی. تو لوگ جو ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. لوگ فاقے کشی سے اب وہاں اموات ہو رہی ہیں. سو اسٹارویشن از اے وار اسٹریٹجی بائی اسرائیل. اور جو آپ انٹرنیشنل پریشرز کی بات کر رہے ہیں, جب ایسی تصاویر باہر آنے لگی کہ لٹرلی بچے, کیونکہ بیبی فوڈ بھی نہیں ہے, بچے جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اور پھر ان کی اموات ہو رہی ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ فوڈ ایڈ اندر جانے دیں گے. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم اس لیے جانے دے رہے ہیں کیونکہ جو انٹرنیشنل آپٹکس ایسے ہو رہے ہیں جو ہماری وار اسٹریٹجی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی جو تھوڑا بہت وہ اندر امداد جانے دے رہے ہیں جو از لائک اے ڈراپ ان دا اوشن, وہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ کہیں سے ان پہ پریشر نہ آ جائے. اور جو آپ نے پریشر کی بات کی وہ تو آپ سمجھیے, ہمیں سوچنا چاہیے ہم کتنی ظالم دنیا میں جی رہے ہیں. رشیا اور چائنا نے چائنا نے فوڈ ڈراپس کروائے لیکن کینیڈا, فرانس اور UK نے ابھی بھی کہا ہے کہ ہم سینکشنز لگا دیں گے, تھریٹن کیا ہے. اس صورتحال کے بعد امریکہ نے کہا ہے اس صورتحال کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. ہر گھنٹے ایک بچی اور ایک عورت مرتی ہے. یہ بتائیے گا ابھی جو ریسنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مڈل ایسٹ کا دورہ تھا, کچھ اسٹیٹمنٹ وہاں سے آئے لیکن وہ کوئی ایسے اسٹیٹمنٹ نہیں تھے جس سے کہا جائے گا جی سیز فائر ہو جائے گا اور اب صورتحال بہتر ہو جائے گی. لیکن آپ نے ان کے اس مڈل ایسٹ کے دورے سے فلسطین کے لیے کیا اس میں میسج ہے, کیا پیغام ہے اس میں؟ دیکھیے, عرب ورلڈ کی لارجلی ایک مجرمانہ خاموشی ہے, لیکن ابھی جو تشریف لے گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ, ان کا بیسک تھرسٹ یہ تھا کہ وہ ابراہیم ایکارڈز کو ریوائیو کر دیں. اب ابراہیم ایکارڈز میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ شاید اسرائیل کو پیلسٹائن کو ریکگنائز کر لیا جائے یا 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھا جائے. پیلسٹائن اور اسرائیل, سوال یہ ہے کہ اس 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھنے سے پہلے اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ غزہ پہ قابض ہو جائے گا. تو کسی سولوشن کی طرف اسرائیل بڑھنے نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جب ڈونلڈ ٹرمپ 7 اکتوبر کی آڑ میں صرف حماس کو ختم نہیں کرنا چاہتا, وہ پوری پیلسٹینین پاپولیشن کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے, ختم کرنا چاہتا ہے. تو اگر ٹرمپ کسی ڈیسیشن کی طرف آتے بھی ہیں تو وہاں تک آنے تک اتنا نقصان ہو جائے گا کہ صورتحال بالکل ختم ہے. آلریڈی ہی بہت نقصان ہو چکا ہے, ویسے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. اور مزید نقصان کیا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا انجام ہونا چاہیے جو کہ ایک پرامن سولوشن ہو, جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا.